السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 5واں پارہ ہے سورہ النساء، آیت نمبر 71۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شہیدا۔ 5واں پارہ سورہ نساء، آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذو لے لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا نکلو، ثباتن دستوں کی شکل میں، او انفروا یا نکلو جمیعا اکٹھے ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب پہنچے، مشرکین نے بدر کے جنگ میدان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبا دنیا کفر و شرک کے اوپر چھا گیا کہ دیکھیں جی 313 تھے اور مقابلے میں 3 گنا زیادہ طاقت تھی قریش کی، لیکن وہ کیا ہو گئے؟ شکست کھا گئے۔ مسلمانوں کا رعب و دبدبا اتنا بڑا کہ منافقین جو تھے وہ بھی ظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد کا غزوہ ہوا، مسلمانوں کی ایک گروہ کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا، جس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر مسلمانوں کا رعب و دبدبا ختم ہو گیا۔ اب کبھی کوئی اطلاع آتی کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہا ہے؟ تیاری کر رہا ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ حملہ کر دے گا۔ وعلیکم السلام۔ آج اطلاع مل رہی ہے فلاں قبیلہ سرکش ہو گیا ہے، فلاں حملے کے لیے تیار ہے۔ قریش وہ بھی بھرپور تیاریوں میں لگ گئے کہ مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یہودی اپنے انداز سے سازشوں میں مصروف تھے، یہ جا کر بھڑکا رہے تھے مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو، کس لیے؟ اور تمہارے بدر میں اتنے مارے گئے، احد میں دیکھو تم نے نقصان پہنچایا، تو اب اور مزید قوت بناؤ۔ اب مسلمانوں پر ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ مدینہ منورہ سے باہر نکلتے لوٹ جاتے، ان پر حملے ہوتے ہیں۔
کتنے قبیلوں کے آدمی آئے اور دھوکے کے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے کہ ہمیں یہ دین سکھائیں گے، اور جا کر انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ایک دفعہ 10 قاری، ایک دفعہ 20 قاری لے کر گئے، ایک دفعہ 70 قاری لے کر گئے، مختلف قبیلے، اور جا کر انہوں نے دھوکے سے شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ 1 مہینہ تک ہر نماز، فرض نماز کے آخری رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ میں نام لے لے کر ان قبیلوں کے بد دعا کرتے رہے 1 مہینہ تک، 5 نمازوں۔ 1 مہینہ کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ ہماری مرضی ہے، ہم ان کو توبہ کی توفیق دیں یا ان کو سزا دیں۔ جن قبیلوں کے نام لے کر بد دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی قبیلوں کو اسلام کی توفیق دے دی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اب ہدایات دیں، چونکہ مسلمانوں کے لیے ہر طرف سے مشکلات تھیں، تو فرمایا اے ایمان والو اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھو، اپنی تیاری، بچاؤ کا سامان، وہ ڈیفنس کا سامان اپنے پاس رکھو۔ اب جب باہر نکلو تو اکیلے نہیں، فانفروا ثبات، دستوں کی شکل میں نکلو، اب انفروا جميعا، یہ سارا لشکر اکٹھے نکلو، اکیلا نہیں جانا، کیونکہ ہر طرف کفار نے، مشرکین نے حملے کے پروگرام بنایا مسلمانوں کو، یعنی اتنے حالات تنگ تھے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی۔ وعلیکم السلام۔ اب بتا دیا یہ تو ہے نا جو کھلے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن کچھ آستین کے سانپ بھی ہیں، اس نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، یعنی تم میں جو ملے جلے، لمن ایسے بھی ہیں جو لَا يُبَتِّئَنَّ، جو کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چھپے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، پیچھے رہ گئے ہیں، تمہارے ساتھ جہاد میں آگے نہیں نکلتے، جاتے نہیں، پیچھے بیٹھ گئے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر و بہانہ کر کے۔ وہ بہانے آگے سورہ انفال کے اندر، توبہ کے اندر ان کے موجود ہیں۔ کسی نے کہا جی کھارا کھیلا ہے، کسی نے کہا جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب نے تو یہ بہانہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں سے پوچھ لیں، میں عورت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، تو کہیں مجھ سے بدکاری نہ ہو جائے، روم کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تبوک کی جنگ میں، تو گوری میں ہوں گی وہاں پر، ہو سکتا ہے کہیں مجھ سے زنا نہ ہو جائے، لہذا میں اسے لے نہیں جاتا۔ کیسا خوبصورت بہانے بنائے، یعنی ایسے بہانے۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا ان میں کچھ ایسے بھی ہیں تم میں جو پیچھے بیٹھ کر سکون کے ساتھ چھپ گئے ہیں۔ فَإِن، پس اگر اصابتکم، تمہیں پہنچے مصیبت، کوئی مصیبت، مسلمانوں پر کوئی حملہ ہو گیا، مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، کچھ شہید ہو گئے، مسلمان گھیرے میں آ گئے، اچھا اب جو پیچھے رہ گیا ہے اگر تو ہو پکا سچا مومن، اس کا دل غمگین ہوگا کہ نہیں؟ وہ دعائیں کرے گا، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، قنوت کرے گا، رب سے رو کر مانگے۔ لیکن یہ جو منافقین ہیں، یہ جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے امت مسلمہ پر، قالا کہتے ہیں قد تحقیق انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے علیہ میرے اوپر، وہ لالیا شکر ہے نال نہ سے، اللہ نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، ورنہ ہم بھی گھیرے میں آ جاتے، ہم بھی پھنس جاتے ہیں، وہ شکر ہے ہم نہیں گئے۔ اسلم، جب کہ نہیں اکم تھے، معہم، ہم ان کے ساتھ، شہیدہ موجود، شکر ہے ہم موقع پر موجود نہیں تھے ورنہ ہم بھی پھنس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امت مسلمہ کی پریشانی اور تکلیف میں ایک مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ اچھا ایک اور دوسرا کیا ہے؟ وَلَئِنْ، اور اگر اصابکم، تمہیں پہنچے، فضل من اللہ، اللہ کا فضل، فتح مل گئی، علاقہ فتح ہو گیا، مال غنیمت مل گیا، دشمن کا نقصان ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا۔ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فضل کر دیا۔ لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور کہیں گے، کَأَلَّمْ، گویا کہ نہیں، تکن تھے، بینکم و بینہ، تمہارے اور ان کے درمیان، مودہ کوئی محبت، یعنی وہ ایسے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر مسلمانوں کی خوشی میں بھی خوش نہیں،
فضل پر بھی خوش نہیں، بلکہ دور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی، اے کاش، کنتو، ہم بھی ہوتے، معہم، ان کے ساتھ، فافوزا، تو کامیابی ملتی، فوز عظیمہ، بہت بڑی کامیابی، اے کاش ہم اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کیا ہوتے؟ وہاں پر مال غنیمت حاصل کرتے، فتح میں ہمیں بھی کچھ حصہ ملتا، کوئی وہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، یعنی اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو خود تو مسلمان نہیں ہو، یعنی کیا ہے یہ؟ ایک نفسیاتی کیفیت ہے کھیڑا صاحب۔ ماں اگر دیکھتی ہے نا کہ میرے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے، دیکھ، خامد کو کہتی ہے میرے بیٹے نے کیا کیا، دیکھا ہے؟ اور اگر اسی بیٹے نے کوئی غلط کام کیا، دیکھ تیرے بیٹے نے یہ کیا، دیکھ تیرے بیٹے نے، نفسیاتی بات ہے، ایسے اچھائی اپنی طرف اور برائی ابا کی طرف۔ تو اب دیکھیں ان کا کام، یعنی یہ نہیں کہتے شکر ہے جی اللہ کا، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، خوش ہوتے نا؟ نہیں، بس نظر دنیا کے مال پر، اے کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال ملتا، غنیمت ملتی، ہم ساتھ جو نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فَلْيُقَاتِلْ، بس چاہیے کہ قتال کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں قتال کون کرتے ہیں؟ یہ تو تھے نا منافقین جو پیچھے بیٹھ گئے، لیکن اللہ کی راہ میں نکلنا، زن زر زمین کے لیے تو ہر کوئی نکلتا ہے، عہدوں کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ کی جو قید لگی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک لڑتا ہے شہرت کے لیے، ایک لڑتا ہے بہادری دکھانے کے لیے، اچھا فلاں بڑا کمانڈر تھا، بڑا بہادر تھا، ایک لڑتا ہے، تو ان اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ان میں کون سا جہاد جو ہے نا وہ افضل ہے، بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، ذاتی کوئی غرض نہیں، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دنیا کا حال دیکھیں، دنیا میں جنگیں لڑی، جنگ کافر بھی لڑتے ہیں، جنگ مومن بھی لڑتے ہیں۔ کافر کی جنگ کس چیز کی ہے؟ سمندروں پر قبضہ ہو جائے، تجارتی منڈیاں میرے قابو میں آ جائیں، دنیا کے ملکوں پر میرا ہولڈ ہو، ہر جگہ ہمارا سکہ چلے۔ امریکہ کے پاسپورٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ورلڈ از یور، ساری دنیا تمہاری ہے، ان کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ساری دنیا تمہاری ہے۔ ہمارا تو یہ نا فلاں ملک جا سکتے فلاں نہیں جا سکتے، وہ کہتے ہیں ہے ہی ہماری۔ تو اس کے لیے کیا ہے پوری دنیا، اس کے لیے کس طرح سے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، تختے الٹا، انقلاب لا، یہ کرو۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ اکبر، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا مال رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ کیسے کلمہ بلند کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ شہید ہوئے پڑے ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک لہو لہان ہو چکا ہے احد کے میدان میں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے اندر اتنے نقصان کے باوجود کیا ہوا؟ وعلیکم السلام۔ ابو سفیان کہتے ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ۔ کیوں؟ جیسے کوئی بولا نا ان کو پتہ چل جائے گا یہاں چھپے ہوئے ہیں، تیر سیدھے ادھر ہی آئیں گے، جان بچانا فرض ہے۔ تم میں ابو بکر ہیں؟ فرمایا چپ، جواب نہیں دینا۔ تم میں عمر ہیں؟ اب فرمایا چپ، جواب نہیں دینا۔ اب اس نے کہا اول الحبل، حبل کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دو، اب جان کی پرواہ نہیں کریں، اب دو جواب۔ کیا جواب دیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی، انہوں نے جواب دیا، اللہ اکبر،
ابو سفیان جتنوں کے تو نے نام لیے ہیں یہ سارے کے سارے الحمدللہ زندہ ہیں، اور انہوں نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل، اول الحبل کے مقابلے میں اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ سب سے بلند اور کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا، جان کی پرواہ نہ ہو۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، ہم نے احد میں تمہارے 70 شہید کر دیے، حساب برابر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا اس نے پھر کہا عزا لنا ولا مولا لکم، عزا ہماری ہے تمہاری مددگار نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں ہے۔ حساب کیسے برابر ہوا؟ تمہارے جتنے مرے جہنم میں گئے، ہمارے جتنے گئے جنت میں گئے، حساب کیسے برابر؟ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، 74 نمبر آیت سورہ نساء۔ چاہیے کہ قتال کریں اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ یشرون جنہوں نے خرید کر لی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بدلے بالآخرہ آخرت، جنہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ جو پکے سچے مومن ہیں، منافقوں کے مقابل یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پکے سچے مومن ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ کام کریں۔ فرمایا انہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی ہے، مال جاتا ہے چلا جائے، جان جاتی چلی جائے، لیکن اللہ کا دین بلند ہو۔ وَمَن يُقَاتِلْ، فرمایا جو شخص قتال کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، دو ہی کام ہونے نا، یا تو قتل کیا گیا او یغلب، یا غالب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے ذمے ہے یا تو اسے شہادت دے کر جنت بھیج دے، یا اس کو مال غالب کر کے مال غنیمت اور فتح کے ساتھ گھر بھیج دے۔ یہ اللہ کی راہ میں نکل، یہاں بھی یہی فرمایا فَيُقْتَلْ او یغلب، یا قتل ہوگا یا غالب ہوگا، تیسری چیز تو نہیں ہے نا۔ فرمایا دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ، ان قریب ضرور، نُؤْتِیہِ، ہم دیں گے اس کو اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ دونوں صورتوں میں اس کا اجر پکا، شہید ہے یا غازی ہے، گھاٹا نہیں ہے اس کا گھاٹا نہیں ہے، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دونوں صورتوں میں اجر و ثواب ملے گا، مال غنیمت ملے گا اگر غالب آیا، نہیں تو پھر شہید ہوگا تو جنت کی نعمتیں۔ یعنی یہ تو معاملہ ہے جیتا جتایا، اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہار ہو، مومن کی ہار ہے ہی نہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے لا تقاتلون، کہ تم قتال نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اچھا اب یہ ہوا کہ جب احد کی جنگ کے بعد ہر طرف سے کفار مشرکین کی طرف سے حملے شروع تھے، اور ان کی طرف سے پروپیگنڈے، اچھا، اور ان کی طرف سے یہ ساری باتیں تھیں، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ پہلے تو یہ فرق کہ جنت ملے گی، دوسرا یہ فرمایا کہ کیوں نہیں قتال کرتے تم اللہ کی راہ میں۔ اس کا مطلب مسلمان اپنی تعداد کو دیکھ رہے تھے، پورا عرب دشمن ہوا بیٹھا ہے، ان کی تعداد دیکھو، اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ذرا جھنجھوڑا، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتال کرتے۔ والمستضعفین، اور وہ کمزور لوگ، من الرجال، جو مرد ہیں کمزور مرد، والنساء، اور کمزور عورتیں، والولدان، اور کمزور بچے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کتنے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے ایسے تھے جو تھے مسلمان لیکن ہجرت نہیں کر سکے، کفار ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے
باندھ کر لوہے کی 2 سلاخیں آگ کے اندر دہکا کر آنکھوں کے اندر ڈال کر آنکھیں نکال دی. ہجرت نہیں کر سکی, نہیں جا سکی. اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت, اسلام میں سب سے پہلے کون ہے شہید؟ عورت شہید ہے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ. جی ابو جہل نے ناف کے نیچے برچھا مار کے شہید کر دیا. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر, بوڑھے صحابی تھے, مکہ کی تپتی دھوپ کے اندر کھڑا کر کے لگ بھگ بیڑیوں میں جکڑ کے کھڑا کرتے, بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے. یہ ظلم ہو رہا تھا, گھروں میں ان کو ٹارچر سیلوں میں رکھا ہوا تھا. تو وہ پکار کر کہہ رہے تھے, اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال, جس علاقے کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. صرف مکہ میں نہیں, عرب کے مختلف قبیلوں میں کوئی کہاں مسلمان ہے تو کوئی کہاں ہے, وہ ظلم کر رہے تھے, آنے نہیں دے رہے تھے. ایک صحابی کو ٹانگ کے ساتھ رسا باندھ کر ایک اونٹ سے باندھا, دوسری ٹانگ سے رسا باندھ کر دوسرے اونٹ سے باندھا, ایک اونٹ کو دائیں بھگایا دوسرے کو بائیں بھگایا, درمیان میں جب وہ چیرا ہوگا کیا حال ہوا ہوگا. اللہ اکبر. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کو حالات بدلیں. مکہ کے اندر کے حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کر فرمایا, ابھی تو تم پر وہ حالات آئے نہیں جو پہلے ایمان والوں پر آئے تھے. زمین میں گڑھا کھود کر سینے تک دفن کر کے اوپر سے آرا رکھ کے چیر دیا جاتا, کلمہ نہیں چھوڑا انہوں نے. تھوڑا سا کاٹ لگ جائے کس طرح پتہ چلتا ہے, تو آرا رکھ کر چیر دیا جائے. اللہ اکبر. قربانیاں تھیں ان کی. فرمایا تیل کے ابلتے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا, لوہے کی کنگھیاں گوشت میں پیوست کر کے ہڈیوں تک چھیل دیا گیا. ایک قالین بننے والوں کے پاس ہوتے ہیں لوہے کی کنگھی, بڑے مضبوط دندانے ہوتے ہیں, اس کے نوکیلے ہوتے ہیں جس طرح برف کا سوا ہوتا ہے. تو یہ گوشت تک کیا حال ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کیوں نہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے تم نکلتے, جو بیچارے مرد عورتیں اور بچے جو کمزور ہیں رو رو کر رب سے دعائیں کرتے ہیں. کیا ربنا اخرجنا, اے ہمارے رب ہمیں نکال, من هذه القرية, اس بستی سے, الظالم اہلها, جہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. واجعل لنا, اور بنا دے ہمارے لیے, من لدن کا اپنی طرف سے, ولیا, وہ حمایتی بنا, کوئی تو ہماری حمایت میں اٹھے. واجعل لنا, اور بنا کر دے ہمارے لیے, من لدن کا اپنی طرف سے, نصیرا, کوئی مددگار, کوئی ایسا ہو جو ہماری مدد کے لیے, یا تو کوئی حمایتی ہو یا کوئی مددگار ہو. وہ رب سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں. تو الہ العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں تم نکلتے جن کی یہ حالت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نکلو تاکہ ان لوگوں کا کیا ہو جائے, جہاد کرو اللہ کی راہ. تو اب جہاد کے 2 مقصد ہو گئے, ایک ہو گیا اللہ کا کلمہ بلند کرنا, اور ایک ہو گیا مسلمان مظلوموں کی مدد کرنا. تو فرمایا اب یہ 2 بجے آ گئی, اب کیوں نہیں نکلتے, کیوں ڈرتے ہو ان کفار سے, ان کی تعداد سے, ان کے لشکروں سے, ان کے اسلحہ سے کیوں ڈرتے ہو, نکلو ان کی مدد کرو. تو یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین, وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, یقاتلون, وہ لڑتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. ایمان والوں کا مقصد جو جنگ کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہوتا ہے. ان کی جنگ کس کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے لیے, اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے. لیکن والذین کفروا, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, یقاتلون, وہ لڑتے ہیں, فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. طاغوت کیا ہے, شیطان, شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. اور شیطان کے جو کیا ہوتے ہیں راہ میں لڑنے سے کیا مراد ہے, دنیاوی مفاد کے لیے لڑنا, زنجر زمین کے لیے لڑنا, نسل پرستی کے لیے, زبان پر جھگڑا, رنگ پر جھگڑا, نسل اور قوم پر جھگڑا,
تجارتی منڈیاں قابو کرنے کے لیے، سمندروں پر قبضہ کرنے کے لیے، دنیا میں اپنا ہولڈ قائم کرنے کے لیے، دوسری قوموں کی معدنیات کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. یہ انٹرنیشنل ڈاکو ہیں. یہ ملک ہے نا یہاں معدنیات زیادہ ہیں، بس وہاں پر کوئی ایشو کھڑا کر دو. یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چلو گھس جاؤ اندر. تباہ کر کے رکھ دیا، پھر سب کچھ لوٹ کر اس کے بعد کیا کیا؟ ہلکی سی مینٹین کر دی، قرضہ دے کر. پہلے بم مار کے تباہ کیا، پھر قرضہ دے کر آباد کیا اور اس کو سود کے شکنجے میں جکڑ لیا اور اپنے بندے وہاں مسلط کر دیے. یہ طریقہ واردات رکھا ہے انہوں نے. پہلے دکھ پہنچاؤ انسانیت کو، پھر دکھی انسانیت کی خدمت کے نام پر آ جاؤ. یہ ملکوں میں گھسنے کا بہترین طریقہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہی کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لڑتے سارے ہیں. شیطان والے بھی لڑتے ہیں، رحمان والے بھی لڑتے ہیں. تو جب وہ لڑتے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں پیچھے بیٹھے ہو؟ تم نے اللہ کے کلمہ بلند کر کے لڑ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا ایک یہودی کے ساتھ. یہودی کو پٹخا کر گرایا، خنجر لے کر اس کی گردن پر وار کرنے لگے. اس نے چہرے پہ تھوک دیا. علی رضی اللہ عنہ سینے سے اترا. وہ حیران ہوا کہ آپ تو مجھے مارنے لگے تھے، میں نے تو بے بسی کی وجہ سے چہرے پر تھوکا. انہوں نے فرمایا پہلے تیری میری لڑائی تھی اللہ کے لیے، اب اگر میں حملہ کرتا تو ذاتی لڑائی ہو جاتی. ذاتی لڑائی میں نہیں لڑتا. فرق ہے نا. اللہ اکبر. دوران جنگ کافر سے لڑتے لڑتے اس کافر نے مجاہد کے بازو پر زخم لگا دیا تلوار کے ساتھ. اب لڑتے لڑتے جب وہ مجاہد کی تلوار کے وار کے نیچے آنے لگا تھا اس نے کلمہ پڑھ دیا. مسلمان مجاہد نے تلوار نیام میں ڈال لی. وہ حیران کہ میں تو اب تیرے وار میں آ گیا تھا، تو میرے اوپر حملہ کر دیتا، لیکن اب یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا باجے پہلے تیری میری لڑائی تھی اللہ کے لیے، اب جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، جب تو میرا مومن بھائی ہے، اب کس چیز کی لڑائی؟ یہ تھی جو اللہ کے لیے لڑائی ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے، اور جو شیطان کی راہ میں ہوتی ہے اس کا پھر کیا کہتے ہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. دنیا کے نام نہاد تہذیب و تمدن والے لوگوں کو دیکھا دنیا نے کہ اپنے مخالف کو قتل کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. آئی تھی تصویر نیٹ کے اوپر کہ امریکی فوجی افغانستان کے اندر لاشوں کے ڈھیر کے اوپر پیشاب کر رہا ہے. یعنی اتنا تعصب. اسلام نے ایسا ظلم کیا. قیدیوں سے جو سلوک کیا، ابو غریب جیل کے اندر عراق میں ان کو کیا کیا؟ ان کو باندھ کر بھوکے کتے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے. ایک ایک عورت سے کتنے فوجیوں نے ریپ کیا کہ وہ بیچاری دماغی توازن نہیں کھو بیٹھے. سیلاب جب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے یا جنگ والے حالات ہوتے ہیں، ان کی چاندی بن جاتی ہے. امداد کے نام پر آ کر یہ ان ملکوں میں گھستے ہیں اور پھر لڑکیوں کو الگ لے گئے. ہم نے ان کو تحفظ دینا نا، اور عیاشیوں میں استعمال کرتے ہیں. مردوں کو لے کر ان کو تبلیغ کر کے دعوت دے کر کسی کو بے دین بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کمٹمنٹ کر کے اسی ملک کے خلاف کھڑا کر دیا. ریمنڈ ڈیوس کیا کر رہا تھا پاکستان کے اندر؟ یہ خود کوئی دھماکوں والے گروپ تیار کر رہا تھا. اس کی ڈیوٹی یہی تھی. آیا دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر تھا. سفارت خانے کی اوٹ لی ہوئی تھی اس نے، لیکن وہ دہشت گردوں کے گروپ تیار کر رہا تھا تاکہ پاکستان کے اندر وہ خود کوئی دھماکے کریں. یہ ان گینگ کا ہیڈ یہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو لڑتے کافر بھی ہیں، لیکن وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، تم لڑتے ہو اللہ کی راہ میں. دونوں کے لڑنے میں فرق ہے.
اچھا، اب لوگ کیا کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، محبت کے بھی اصول ہیں، جنگ کے بھی اصول ہیں۔ جنگ کے اصول، حمص کا قلعہ فتح کیا مسلمانوں نے، قلعہ فتح ہو گیا، قلعے والوں سے جزیہ لے لیا۔ جزیہ کیا ہے؟ ڈیفنس ٹیکس، ہم اس کے بدلے تمہاری حفاظت کریں گے، مال جان کی حفاظت اب ہمارے ذمہ، سیکورٹی ہمارے ذمہ، ٹھیک ہے۔ 3 مہینے گزرے، روم کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، آگے کہیں کمک کی ضرورت پڑی، ان کو فوج وہاں سے نکالنی پڑی۔ کمانڈر نے کیا کیا؟ شہر کے سرداروں کو جمع کیا، کہا ہم نے تم سے پورے سال کا جزیہ ایڈوانس لیا تھا، 3 مہینے ہم نے سیکورٹی کی ہے، باقی 9 مہینے کا جزیہ واپس لے لو۔ دیتا ہے کوئی؟ حکومت کی صندوقچی میں جائے پیسہ واپس آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں واپس لے لو۔ وہ حیران ہوئے جب مسلمان وہاں سے نکلے تو قلعہ عیسائیوں کا تھا، رو کر کہہ رہے تھے وہ اتنا انصاف اور عدل تو ہمارے عیسائیوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا، اور وہ رو کر دعائیں کر رہے تھے اللہ ان کو جلدی واپس لے آ، جلدی واپس لے آ۔ یہ تھا اسلام۔ خوزستان کے اندر، ایران میں خوزستان، وہاں پر شابور علاقہ مسلمانوں نے ایک قلعے کا گھیرا کیا، کتنے دن تک قلعہ فتح نہیں ہوا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ ایک دن قلعے کے دروازے کھل گئے، لوگ جیسے کوئی جنگ ہو ہی نہ، حالانکہ باہر فوجیں بیٹھی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ نہیں۔ کمانڈر نے ان کے سردار سے پوچھا ہم تو تمہیں فتح کرنے آئے تھے، تم نے دروازے کھول دیے، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا تمہارے طرف سے ایک خط آیا، رکا آیا ہمارے پاس، جس کے اندر یہ کہ ہم نے تمہیں امان دے دی ہے، پناہ دے دی ہے، اور تم دروازے کھول دو، ہم تم سے جزیہ لیں گے۔ اور اس کے بعد کمانڈر نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم میں سے کس نے رکا بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ رکا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے بھیجا۔ اب جب رکا پڑا، دیکھا، چھان بین ہوئی، ایک مسلمان غلام نے رکا لکھ کر پتھر میں باندھ کر قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دیا، دروازے کھول دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جزیہ دے دینا، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ کمانڈر نے کہا ہم تو اس کی غلام کی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی پناہ ہم تو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس رکا ہے۔ یہ مقدمہ پیش ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں۔ انہوں نے فرمایا جو مسلمانوں کا غلام پناہ دیتا ہے تو پوری مسلم سلطنت اس کو پناہ دیتی ہے۔ یہ جنگ کا اصول ہے۔ وعلیکم السلام۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ غسل فرما رہے تھے، پس پردہ ام ہانی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تو میرا بھائی میرے مشرک بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں اسے پناہ دے چکی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ام ہانی نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ یعنی ایک عورت بھی اگر مسلمانوں کی پناہ سے کیا مراد ہے کہ باقی مسلمانوں سے اب اس کو بچانا ہے، نہ خود مارنا ہے نہ کسی اور کو مارنا ہے، خبردار میں نے اس کو پناہ دی، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، حالانکہ وہ دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ جنگ کا اصول ہے اسلام میں، جہاد کے احکام ہیں، مولے احکام نہ ہے اس میں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی پناہ بھی تسلیم ہے، غلام کی پناہ بھی تسلیم ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران صلیبی جنگوں کا ایک کمانڈر جارج بوہیمان، ایک مجاہد نے اس کو گرفتار کر لیا، قابو آ گیا اس کے۔ مجاہد کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کمانڈر ہے، سمجھا عام سپاہی ہوگا۔ اب یہ عیسائی کمانڈر ہے، پتہ اسے کیا کہنے لگا، میرے 2 غلام ہیں وہ لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، ایک کے بدلے 2 مل رہے ہیں، چھوڑ دیا۔ مسلمان کمانڈر کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اوئے ہوئے یہ تو کافروں کا کمانڈر تھا جو بڑا قیمتی بندہ تھا،
اسے تو بڑے راز ملنے تھے. اچھا لیکن جب ایک مجاہد نے اس کو پناہ دے کر چھوڑ دیا ہے غلام کے بدلے, تو ہم بھی اس کو پناہ دیتے. بڑے سے بڑے نقصان برداشت کیے مسلمانوں نے, لیکن زبان سے نہیں پھرے, کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں, لہذا ہم پورا کریں گے اس کو. جہاد کا اصول ہے, یہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کے مقابلے میں جو سبیل طاغوت پر چلتے ہیں, لڑتے ہیں, ان کا بھی سنیں. صلیبی جنگوں کے دوران کیا کیا؟ اندلس کے اندر مسلمان شاہی خاندان کو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, یہ شاہی محل ہے نا, اس کے اوپر والے جو پورشن ہے اس میں سارے اکٹھے ہو جاؤ, عورتیں مرد شہزادے اکٹھے ہو جاؤ, اور ہم تمہارا جو لوٹا ہوا سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں وہ بھی تمہیں واپس کر دیں گے, تمہیں امان دیں گے. وہ اکٹھے ہو گئے, اکٹھا کر کے ان کو سونا چاندی بھی نہیں دیا اور خون کی ندیاں بہا دی. جو عام عوام تھی ان کو کہا یہ بحری جہاز کھڑے, ان کے اوپر سوار ہو جاؤ, ہم تمہیں دوسرے کسی جزیرے میں چھوڑ آئیں گے, وہاں پر اسلام پر عمل کرتے رہو, وہاں پر رہو, ہماری جان چھوڑو. ان کا ٹھیک ہے جی. بحری جہاز میں عورتیں مرد بچے سب بیٹھ گئے اپنا مال مول لے کر, سمندر کے درمیان جا کر بحری جہاز کو ڈبو دیا. لگا تم نے تو ہمیں پناہ دی تھی. کہنے لگے آج اپریل پھول ہے, 1 اپریل ہے, ہم نے تو مذاق کیا تھا, تو مذاق کا دن ہے. یہ اپریل پھول وہاں سے شروع ہوا, آج تو مذاق کا دن ہے, یعنی جھوٹ بولا تھا ہم نے تم سے. یہ ہے سبیل طاغوت, کوئی اعتبار نہیں ان کا. ٹھیک ہے جی ہم تمہیں چھوڑیں, جاؤ, یہ گاڑی سے اتر کر جاؤ. جیسے گیا پیچھے سے برس مار کے پولیس مقابلے میں مارا گیا جی, بندہ اٹھا کر غائب کر کے قتل کر دیا. ہمیں کیا پتا جی, قیامت والے دن جواب دینا, یاد رکھیں. مجرم ہے اس کے اوپر کیس لگاؤ, مقدمہ کرو, اس کا جرم ثابت کرو. مجرم ہے, 2 سزا اس کو. لیکن ایسے لگ بھگ کیا کر دینا اس کو, لگ بھگ قتل کر دینا, قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. تو اسلام میں جنگ کے بھی اصول ہیں, محبت کے بھی اصول ہیں. اور طاغوت کی راہ میں جو لڑنے والے ہیں نہ ان کا جنگ کا اصول ہے نہ ان کا اللہ اکبر محبت کا اصول ہے. دونوں طرح سے وہ فعل ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, یقاتلون, وہ لڑتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. والذین کافروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون, وہ لڑتے ہیں, فی سبیل الطاغوت, طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. فتح کرنے چلے تھے مصر کو. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لشکر کے کمانڈر ہیں. راستے میں یہودیوں نے ایک جگہ پر پروگرام بنایا, سازش تیار کی حکیم ناصر صاحب. سازش یہ تھی کہ راستہ یہی ہے مجاہدین کے گزرنے کا, ارد گرد اور راستہ نہیں ہے. اسی راستے پر سائڈوں پر خوبصورت ترین لڑکیاں کھڑی کر دو کہ جیسے مجاہد گزرے وہ گانا بجانا شروع کر دیں, ان کی ایسی کی تیسی, کہاں گیا جہاد, تو کہاں گیا تقویٰ, کہاں گیا, کیونکہ کوئی کتنے مہینوں سے گھروں سے نکلا ہے, وہ کتنے مہینوں سے نکلا ہے. اللہ اکبر, یہ سب ان کا حشر ہو جائے گا. یہ جہاد جود بھول کے یہیں ہنیمون منانے لگ جائیں. سازش بڑی مضبوط سازش تھی. اب لشکر جب جاتا ہے نا, لشکر سے آگے آگے جاسوس جاتے ہیں, گائیڈ جو جاتے ہیں, جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے حالات, ایسا تو نہیں کہ کہیں ہماری فوج ایمبوش کے اندر پھنس جائے, کہیں کو لوگوں نے جی ہاتھ لگا رکھی ہو دشمن نے, وہ پہلے ریکی کرتے ہیں سارا, پھر کلیئر ہو تو پھر کہتے ہیں آؤ. اب وہ جو ریکی کرنے والے گئے انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے انہوں نے وہاں پر لڑکیاں کھڑی کر رکھی ہیں اور یہ ان کی سازش ہے. کمانڈر نے لشکر روک لیا, مدینہ منورہ خط بھیجا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, امیر المومنین, حالات ایسے ہیں, اب کیا کریں, گزرنے کے لیے راستہ وہی ہے اور کوئی راستہ ہے نہیں, اور اس راستے پر حسن کا ایمبوش لگا ہوا ہے, اب ہم کیا کریں. عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت لکھ کر بھیج دی, فرمایا یہ لشکر والوں کے سامنے پڑھ کے سنا. سورہ نور کی آیت تھی کہ اے ایمان والو,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنین، کہہ دے مومن مردوں سے اپنی نظریں جھکا کر رکھیں. اللہ، کمانڈر نے وہ آیت پڑھ کر سنا دی اور فرمایا اب چلو. گئے، وہ جگہ آ گئی، سب لشکر کی نظریں نیچے. اللہ، وہ عورتیں ناچ ناچ کے تھک گئیں، انہوں نے نظر اٹھا کر لشکر کراس ہو گیا. اب وہ کہنے لگے کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ہم تو وہ ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ ہماری جھلک کے لیے ترستے ہیں، خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، دل دے بیٹھتے ہیں، اور تم نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. تو ایک نے جواب دیا جس اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے نکلے ہیں اس اللہ کا حکم ہے کہ مومن مرد نظریں جھکائیں. اگر ہم نے اس کے قانون پر عمل نہیں کرنا تو پھر جہاد کا کیا فائدہ؟ وہ لڑکیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ، یہ ہے دین. آرڈر آ گیا رب کا، بس ٹھیک ہے. تو اب فرمایا یہ جو طاغوت کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اب یہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن تم نے کیا کرنا؟ اب یہ کوئی ایک نہیں، ان کے شیطانی اتحاد ہیں. طاغوت کی راہ میں لڑنے کے لیے شیطانی اتحاد ہیں. تو اے مسلمانوں فقاتلو، قتال کرو ان سے. کن سے؟ اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہیں، مددگار ہیں، شیطان کے حمایتی ہیں، ان کے ساتھ لڑو. ان بے شک قید الشیطان، جو شیطان ان کی سازشیں ہیں، تدبیریں ہیں، کانا ضعیفہ، بڑی کمزور ہیں. تم ایمان اور تقوی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. اور رب کا وعدہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو غلبہ تمہارا رہے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توجہ رکھو سب کے طور. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے غلبہ تمہارا رہے گا جب تم مومن ہوگے. تو ایمان شرط ہے آج بھی اور پہلے بھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایات دی سورہ نساء کے اندر کہ طاغوت کی راہ میں لڑنے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے دونوں کا فرق ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.